اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مختصر وقفے کے بعد ہم آج پھر گوشہ کمال کی نشست نمبر 82 یعنی 82 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تھوڑا سا جو وقفہ ہوا وہ میری طبیعت کی معمولی خرابی کی وجہ سے ہوا کہ جس میں میری تھوڑی سی آواز گڑبڑ کر رہی تھی، تو میں نے ایسے ہی اپنے احباب کو اطلاع دی کہ ذرا میں نشست میں شامل نہیں ہو سکوں گا، تو اس پر میرے کرم فرماؤں نے، دوستوں نے، احباب نے اس قدر تشویش کا اظہار کیا اور بے شمار دعائیں کی۔ اللہ ان سب کو اس کا اجر دے گا۔ میں اظہار ممنونیت کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا اور دعائیں دے سکتا ہوں جواباً۔ تو آج کی نشست ہماری وہی صحافت کے سفر پر مشتمل ہے، اور آج میں آپ کے سامنے پہلے سے ایک وضاحت کر دوں کہ درمیان میں ہلکی سی کوئی کھانسی اگر آ جائے تو معذرت چاہوں گا، کیونکہ ابھی پوری طرح طبیعت بحال نہیں ہوئی ہے، لیکن طویل وقفے کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ مختصر گفتگو کر لوں۔ آج میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ 7 روزہ تکبیر کا دفتر 1985 یعنی 85 کے آخر میں PECHS جو سوسائٹی کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے نام کو سینٹر نیو چالئی منتقل ہوا۔ اس میں وجہ یہ تھی کہ تکبیر کے اجرا کے وقت 3 پارٹنرز تھے اس کے شراکت دار۔ اس میں ایک سید محمد علی صاحب جو جدہ میں یعنی سعودی عرب میں رہتے تھے، دوسرے نصیر سلیمی صاحب اور تیسرے محمد صلاح الدین صاحب۔ ان تینوں کے درمیان بڑی اچھی ہم آہنگی چل رہی تھی، تو تکبیر کا کام شروع ہوا۔ پھر اتفاق سے سید محمد علی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ نصیر سلیمی صاحب اور صلاح الدین صاحب کے درمیان اتنی گہری دوستی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا، مثالی دوستی میں کہتا، لیکن مالی معاملات میں کچھ تنازع پیدا ہوا، تو پھر صلاح الدین صاحب کو اپنا دفتر نصیر سلیمی صاحب کے دفتر سے نام کو سینٹر میں ایک دفتر لیا انہوں نے، ایک بلڈنگ میں، تو وہاں منتقل ہوئے۔ اس کے بعد میرا ایک مسئلہ یہ رہ گیا تھا کہ میں چونکہ تکبیر کے دفتر کے اوپر ہی رہائش پذیر تھا، تو وہاں میرے لیے رہنا مشکل تھا، اور میں آج اس بات کا ایک بار اعتراف کرتا ہوں کہ نصیر سلیمی صاحب، جن سے صلاح الدین صاحب کے اختلافات تو معمولی تھے، لیکن اس کا مقدمہ جب ثالثی میں پیش ہوا تو میں نے صلاح الدین صاحب کے حق میں گواہی دی۔ نصیر سلیمی صاحب کا بڑاپن ہے، ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ آج میں اس کا ایک بار پھر اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ صاحب اب میں کیا کروں، مجھے مکان ملنے میں یا لائنز ایریا میں جو مکان بنوا رہا ہوں اس میں تھوڑا ٹائم ہے میرا باقی، تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ چاہیں رہیں میں آپ سے کبھی نکلنے کے لیے نہیں کہوں گا۔ تو یہ واقعی ان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ میں صلاح الدین صاحب کی طرف ہوں، یعنی ان کے مخالف فریق کے ساتھ ہوں، لیکن انہوں نے ذرا تأمل نہیں کیا، ذرا چہرے پہ کہیں ان کے وہ تاثرات میں نے نہیں دیکھے کہ وہ ناگواری کے ظاہر ہوں۔ انہوں نے مجھے بخوشی اجازت دی۔ بعد میں پھر اپنے 45 یا 46 گز کے مکان میں لائنز ایریا میں منتقل ہو گیا۔ اس کا میں بتا چکا ہوں پہلے کہ میں نے اس پر جو قرضہ لیا تھا ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن سے، وہ سود پر نہیں تھا بلکہ شراکت داری کی بنیاد پر تھا۔ ایسا ہی قرضہ صلاح الدین صاحب نے اپنے 79 گز کے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں ہاؤس بلڈنگ سے لیا تھا۔ تو اب میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس بلڈنگ میں یعنی تکبیر کا دفتر تھا، اس میں نصیر سلیمی صاحب کا دفتر تھا اور اوپر میری رہائش تھی۔ تو یہ بلڈنگ جماعت اسلامی کے اساسی کارکن عبدالرحیم صاحب کی ملکیت تھی، اور نصیر سلیمی صاحب نے اسے کرائے پر لے رکھا تھا۔ تو کہنا میں ہی چاہ رہا ہوں، بتانا ہی چاہ رہا ہوں نئی نسل کو کہ یہ 200 گز کے پلاٹ پر مشتمل تھی۔ تو چونکہ وہ سرکاری ملازم تھے سید عبدالرحیم صاحب، اور PECHS میں پاکستان امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ کے لفظ ہیں اس میں، تو انہیں یہ 200 گز کی زمین 4 روپے گز کے حساب سے 800 روپے کی ملی تھی۔ اس وقت 3 یا 4 روپے سیمنٹ کی بوری ہوتی تھی، تو انہوں نے 3 منزلہ عمارت کسی طرح تعمیر کرائی تھی عبدالرحیم صاحب نے۔ آج کوئی وہاں جا کر دیکھے
تو کئی کروڑ روپے کی بلڈنگ ہے وہ، میرا اندازہ کہ 8-10 کروڑ سے کم کی نہیں ہوگی وہ، جو 800 گز پیسے دے کر پلاٹ خریدا گیا اور اس پر بنائی ہوگی، تو 2-3 ہزار روپے 5-10 ہزار روپے لگ گئے ہوں گے۔ تو قیمتوں کا جو فرق ہے اس دور کا اور آج کا، یہ قابل شرم ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم عوام کی ہمدردی کر رہے ہیں، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ بھائی خدمت کر رہے ہوتے تو 3-4 روپے والی سیمنٹ کی بوری آج 1500-1600 کی نہیں ہوتی۔ تو خیر یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات عبدالرحیم صاحب کے حوالے سے میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اوپر کی منزل میں، یعنی جسے سیکنڈ فلور کہتے ہیں، میں گیلری میں کھڑا ہوا تھا ایک دن۔ عبدالرحیم صاحب اس بلڈنگ سے منتقل ہو چکے تھے فیڈرل بی ایریا میں کہیں۔ تو ایک دن میں نے گیلری میں دیکھا کہ سامنے جو راستہ آتا ہے مسجد رحمانیہ جس میں بنی ہوئی ہے سوسائٹی کا جو مشہور قبرستان ہے، اس گلی میں سے گزر کے اور بس اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عبدالرحیم صاحب کو۔ دوسرے یا تیسرے دن ان کے انتقال کی خبر آ گئی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے ان کے بیٹے سے، میں اس میں شریک ہوا جنازے میں، تو بیٹے سے تعزیت کے دوران میں نے کہا، مصباح الرحیم صاحب ہیں ڈاکٹر ان کے بیٹے، تو میں نے ان سے کہا کہ عبدالرحیم صاحب کو تو میں نے کل پرسوں جاتے ہوئے دیکھا سامنے سے۔ کہلے آپ کو پتہ کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہلے وہ قبرستان میں گئے تھے اور گورکن سے ان کی زمین مخصوص تھی، وہاں مختص تھی، تو وہ گورکن سے یہ کہنے گئے تھے کہ بس میں آ رہا ہوں اور تیاری کروں۔ سلیب ولیب رکھوائے انہوں نے، سلیکٹ کر کے منتخب کر کے کہ سلیب ایک طرف رکھ دو، بس میں آ رہا ہوں۔ دوسرے یا تیسرے دن وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ تو اللہ نے ان کو، بہت نیک آدمی تھے وہ، تو پہلے سے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ بس آپ کا آخری وقت آ گیا۔ یہ اگر میں اپنی آنکھوں سے ان کو جاتے ہوئے نہیں دیکھتا گیلری سے، تو میں بھی یقین نہیں کرتا کہ وہ قبرستان میں پہلے سے انتظام کر کے آئے ہیں اپنی تدفین کا۔ خیر اب آتا ہوں میں سوسائٹی والے اس گھر میں جہاں میں رہائش پذیر تھا اوپر، تو وہاں میری پہلی اہلیہ جو ہے وہ تو بیمار تھیں، دوسری اہلیہ ملازمت کرتی تھیں اور ایک بچی بھی تھی۔ اس کی وجہ سے ہم نے ایک بار سوچا کہ بڑی ہمت کر کے کہ جس وقتی کوئی ہم ملازمہ رکھ لیتے ہیں جو کام کرے گی، اور اس کے بعد دونوں بیگمات کو ذرا آرام ملے گا۔ اس دوران عام انتخابات آ گئے۔ اس زمانے میں انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے درمیان 2 یا 3 دن کا وقفہ ہوتا تھا، اور ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن واحد ٹیلی ویژن چینل تھا، وہاں سے ان 2-3 دنوں میں بہترین پروگرام ناچ گانے کے اور ٹاک شوز جسے کہتے ہیں، اس طرح کے پروگرام آتے تھے۔ تو ہماری وہ جس وقتی ماسی جو تھی وہ کہنے جی میں تو 3 دن کی چھٹی لے رہی ہوں۔ میں نے پوچھا بھائی کیوں؟ تو کہنے لگی کہ آپ کے گھر میں تو ٹی وی ہے نہیں، اور ان 3 دنوں میں پروگرام آئیں گے، تو میں تو گھر بیٹھ کے ٹی وی پہ پروگرام دیکھوں گی۔ تو میں اس خدائی تقسیم پر پہلے تو مسکرا دیا کہ میری ماسی کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے اور میرے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے۔ مجھے کبھی اللہ نے اتنا دیا ہی نہیں کہ میں فضول ان چیزوں پہ، بعد میں تو خیر اللہ نے بہت نوازا مجھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خاتون جو ہیں انہوں نے چھٹی کی، ہم تو پروگرام دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، جو الیکشن کے پروگرام آ رہے تھے، تو یہ چھٹی کا ایک بتا رہا ہوں۔ تو میں اللہ کی اس تقسیم پر میں نے ناشکری نہیں کی، صبر و شکر کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا ہے تو وہ چھٹی کر لے۔ اب آخر میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے، اور جیسے مجھے 2-3 دن کا تھوڑا سا عرضہ کھانسی کا رہا یا آواز بند ہونے کا، تو میں نے بہت شکر کا اظہار کیا اللہ سے، اور میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ایک بار پھر اپنے ان معزز کرم فرماؤں کا کہ جنہوں نے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا۔ حالانکہ سچی بات ہے تشویش کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ اس موسم میں جب سردی آتی ہے تو نزلہ کھانسی بخار اس طرح کی چیزیں عام ہوتی ہیں، اور میری آواز بیٹھنے کی وجہ، آج کل چونکہ میرا تعلق تحریر کے بجائے گفتگو سے ہے، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی معذرت کی تھی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میرے احباب اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ وہ بہت تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے وہ،
تو پھر میں نے وضاحت بھی کر دی تھی. آج میں ہمت کر کے تھوڑا سا آپ کے سامنے گفتگو کر سکا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ 2-3 دن میں اور ذرا بہتر ہو جاؤں گا تو یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. اور آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی.